نماز پڑھاتا ہوں میں۔ دوسری اہم بات یہ ہے، سب نکل پڑے گستاخ رسول کے خلاف، سب نکل پڑے۔ مجھے یہ بتاؤ، تمہارے ٹی وی چینلوں پر دکھایا گیا گدھے ذبح کر کے تمہیں گوشت کھلایا گیا ہوٹلوں پر، وہ یہودیوں نے کھلایا تھا تمہیں؟ گستاخوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، اپنے گریبان میں جا کو کتے ذبح کر کے کھلائے گئے۔ کراچی میں انتڑیوں اور مرغیوں کے جو پنجے ہیں ان سے گھٹیا قسم کا ایل بنا کر، اور میں نے ایسا دیکھا وہ چوہے پھر رہے ہیں، دکھاتے ہیں روز، وہ کون کر رہا ہے؟ لوگوں کے پیچھے پڑ رہے ہو، ملک کے نظام کو درم بھرم کرنے پر لگے ہوئے ہیں، اور اس کو گستاخ کہتے ہو۔ کیا وہ گستاخ رسول نہیں ہے جو علی کی شان میں بکواس کرتا ہے؟ کیا وہ ملا گستاخ نہیں ہے جو حسین ابن علی کو باغی کہتا ہے اور یزید کے قصیدے پڑھتا ہے؟ تعجب ہے مجھے حضرت، تعجب ہے مجھے اسلام کی تقدیر پر، حسین قتل کیے گئے نعرہ تکبیر پر، اور شمر یزیدی پلید محمد کے بچوں کو، معصوم علی اصغر کو، ہم شکل مصطفیٰ علی اکبر کو وہ گستاخ بے حد ذبح کر رہے ہیں، حسین ابن علی کو ذبح کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں جلدی کرو کہ ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے۔ وہ گستاخ ہیں، وہ گستاخ ہیں۔ مسلمانوں اپنے گھروں کی خبر لو، نام لیے بغیر۔ یہ حفظ الایمان کس کی کتاب ہے؟ یہ مولویوں کی ہے، اپنے گھر کی خبر لو۔ تقویت الایمان کس کی ہے؟ صراط المستقیم کس کی ہے؟ رشید ابن رشید کس کی ہے؟ تحذیر الناس کس کی ہے؟ یہ تمہاری کتابیں ہیں، اور کسی میں لکھا ہوا ہے حسین باغی، یزید امیر المومنین، اور کسی کتاب میں مولوی جو اسلام کا دائی اور ٹھیکیدار بنتا ہے وہ لکھ رہا ہے کہ انبیاء مار کر مٹی میں مل گئے، اور کسی کتاب صراط مستقیم میں لکھا ہوا ہے کہ گدھا گھوڑے کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، رسول کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ تمہارے مولویوں نے لکھا ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں۔ کیا اتحیات میں تو السلام علیکہ ایھا النبیو نہیں پڑھے گا؟ اس مسئلے کو چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ سارے کام تجھے نماز میں یاد آتے ہیں، تو رسول پر بحث کر رہے ہیں اور اتنی گھٹیا مثالیں دے رہا ہے اور تعبیلیں کر رہا ہے کہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا۔ مولوی کو بچا رہا ہے، مولوی۔ گھر کی خبر لو، گریبان میں جھانکو، ڈوب میں مرو۔ اور ایک مولوی نے تو قصیدہ لکھ دیا، جیسے وہ نعت ہے نا، نعت کی طرز پر نعت ہے نا، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ یہ نعت ہے۔ اور بے ادب مولوی نے کیا لکھ دیا؟ یوں تو سارے امیر محترم ہیں مگر اے امیر المومنین یزید تیری کیا بات ہے۔ قصیدے لکھے گئے ہے جناب کو پتہ، دوڑ کر ان مولویوں کے پیچھے لگے جاتے ہو۔ حضرت شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کچھ مولویوں کو لے کر توسہ شریف میں گئے تو سجادہ نشین حضور خواجہ خان محمد ثانی شاہ سلیمان، شکل شاہ سلیمان، خواجہ خان محمد توسوی رحمت اللہ علیہ، میرے مرشد خواجہ یوسف مٹھے رحمت اللہ علیہ کے بڑے برادر محترم، وہ فرمانے لگے شاہ احمد نورانی صاحب، میں آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ تو بتاؤ، آپ کچھ مولویوں کو لے کر آ گئے ہو، نورانی صاحب یہ مسئلہ بتاؤ سمپل سا، کیا گائے اور خنزیر کا گوشت مکس ہو سکتا ہے؟ نورانی صاحب لاجواب ہو گئے، خواجہ صاحب
گائے اور خنزیر کا جو گوشت ہے وہ مکس نہیں ہو سکتا. تو آپ نے فرمایا یہ گستاخ مولوی ہیں، یہ کیا چلیں گے؟ آخر رزلٹ یہی نکتا کہ انہوں نے وزارتیں سنبھال لی، وہ اتحاد ٹوٹ گیا. وہ بیچارے نورانی صاحب خود بھی نہیں بن سکتے تھے رحمت اللہ علیہ. نبی میں نے کل تو دیکھا ایک شخص کو جو صلاۃ و سلام کے بارے میں کہہ رہا ہے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ صلاۃ و سلام نہ پڑھا کرو. میں نے کہا قرآن کہتا ہے پڑھو. وہ کون سا مولوی ہے جو قرآن کے خلاف کہتا ہے کہ صلاۃ و سلام نہ پڑھا کرو؟ نہیں، ہمارے عالم کہتے ہیں صلاۃ و سلام نہ پڑھا کرو. اور وہ بھی گستاخ کے پیچھے بھاگ رہا تھا. وہ تو خود گستاخ ہے، صلاۃ و سلام کا منکر. مظفر گڑھ کے علاقے میں چلو، تمہارا یہی شہر ہے. میں ڈی جی خان میں بیٹھا ہوں، چلو مظفر گڑھ میں شاہ جمال رمضان کانجو شہید صلاۃ و سلام پڑھنے والا مؤذن اپنی مسجد ہے. شیعہ کو حق ہے امام بارگاہ میں اپنے مذہب کے مطابق جو کچھ کرے. ہر کسی کو حق ہے اپنے مذہب کے مطابق اپنی جگہ پر کرے. کیا وہ اہل سنت کی مسجد ہے؟ مسلک اہل سنت جو ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں ہمارے مسلک کی مسجد ہے. کیا اس کو حق نہیں ہے کہ وہ صلاۃ و سلام پڑھے؟ اور تبلیغ کے نام پر گھوسا ہے، اس کو فیر مار دیا کہ تو نے صلاۃ و سلام کیوں پڑھا؟ چلو اس کے مزار پر پھول پتیاں پڑ رہی ہیں، وہ مسجد کے گوشہ میں دفن ہے، چوک پر رمضان کانجو مؤذن شہید لکھا ہوا ہے. چلو، یہ گستاخی نہیں ہے؟ دوڑ رہا ہے گستاخوں کے پیچھے، اپنی خبر لے. بڑا گستاخ مولوی تو بھی ہے. باقی جو اہل سنت والے ہیں الصلاۃ والسلام علیہ کا یا رسول اللہ پڑھنے والی قیادت، ان کے ساتھ ہوں. میں صرف ان کو مانتا ہوں بس. باقی حکمرانوں کو چاہیے وہ علماء کو اعتماد میں لے. یہود و نصارہ نے تورات انجیل میں سے ذکر نبی کا چیپٹر نکالا. اے مولویوں، کیا تم نے دین کی تبلیغی نصاب فضائل اعمال سے درود و سلام جو انٹرنیشنل 60 زبانوں میں پڑھی جا رہی ہے، کیا مولویوں تم نے صلاۃ و سلام کا چیپٹر نہیں نکالا؟ کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ وہ گستاخ ہے یہودی جو تورات انجیل سے نبی کا ذکر نکالے. وہ مولوی کون ہے جو اسلامی کتاب سے کلمہ پڑھ کر نبی کا ذکر نکالے؟ تجھے کیا ضرورت ہے ریمنڈ میں دھکے کھانے کی؟ جا دعوت اسلامی کا ساتھ دے جو پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ فلان ہے، یہ ہے. یہ گستاخی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من سبا صحابی فقد سبانی، جس نے میرے کسی صحابی کی توہین کی اس نے میری توہین کی. کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختار لی اصحابی و اصحاری، اللہ نے مجھے سسر چن کے دیے، مجھے صحابہ چن کے دیے. کیا مولا علی کی عظمت ہے وہ ہجرت والی رات رسول اللہ کے بستر پر لیٹے؟ کیا حضرت ابو بکر صدیق کی عظمت نہیں ہے جن کی گود میں رسول اللہ نے غار میں آرام فرمایا؟ اور بئی الفاظ اللہ نے قرآن میں فرمایا ثان یسدین اذ ہما فی الغار اذ یقولو لصاحبہی لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ کی معیت سچوں کے ساتھ ہوتی ہے. نبی بھی سچا، صدیق بھی سچا. یہ علماء بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ نبی نے صدیق کو فرمایا ان اللہ معنا، اے ابو بکر تیرے ساتھ بھی اللہ ہے، میرے ساتھ بھی اللہ ہے. معنا جمع اور تثنیہ میں مستمل ہوتا ہے. وہ رفاقت ہے کہ نبی پاک نے فرمایا یا ابو بکر انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض. آج نبی کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں، تو ان کا نام بھی نہیں لیتا. اور جس نے اسلام پر سب کچھ نچھاور کر دیا، سب کچھ لٹا دیا اور سب کچھ قربان کر دیا اور 2 چادروں میں دفن ہوا،
اس کو کیا ضرورت تھی کہ وہ نبی کی بچی کا صاحبزادی پاک کا حق کھاتا اور دھلی چادروں میں وہ دفن ہوئے. کچے گھر میں رہتے تھے, کسی بھائی بیٹے کو انہوں نے اپنے بعد کوئی حکمرانی نہیں دی, کچی مسجد میں بیٹھتے تھے, اور ان کے بعد ان کی بیوہ سے حضرت مولا علی نے نکاح کیا. نہیں کیا تو پوچھو علماء سے, جو صاحب علم محتاط علماء ہیں, اگر وہ جعفریہ فقہ سے بھی تعلق رکھتے ہیں, وہ احترام کرتے ہیں, ان سے سیکھو جا کر. کیا حضرت ابو بکر صدیق کی بیوہ سے حضرت مولا علی نے شادی نہیں کی؟ کیا حضرت علی کے بیٹے محمد بن ابی بکر کو مولا علی نے نہیں پالا؟ ان کو تعلیم مولا علی پاک نے نہیں دی؟ کیا مولا علی علیہ السلام نے اس کی شادی نہیں کی؟ کیا محمد بن ابی بکر کا جو صاحبزادہ ہے قاسم ہے, قاسم کی صاحبزادی حضرت ام فروہ ہے, کیا حضرت ام فروہ کی شادی امام محمد باقر سے نہیں ہوئی؟ کیا ام فروہ امام جعفر صادق کی امی نہیں ہے؟ کیا تم جو سادات عظام سید ہو, میں تمہارا نوکر ہوں, یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہی عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. کیا اے علماء جواب دو, اپنے ضمیر سے پوچھو, کیا اگر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پردادا مولا علی علیہ السلام ہے, کیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پرنانا حضرت ابو بکر صدیق نہیں ہے؟ اگر ابو بکر صدیق غاصب ہے تو غاصب کے بیٹے کو حضرت علی نے کیوں پالا؟ قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی, مقدمہ چلا دو. وہ فدق کی کھجوریں کھڑی ہیں, ذوی القربى والیتامى والمساکین, یہ قرآن نے بیان کیا ہے. اسی طرح نبی نے بانٹا, اسی طرح صدیق نے بانٹا, اسی طرح علی نے بانٹا. کوئی دنیا کا عالم ثابت نہیں کر سکتا کہ مولا علی علیہ السلام نے اپنے شہزادوں کو وہ جاگیر بخش دی ہو. عقل سے کام لو. میں قرآن کو مانتا ہوں, قرآن کو, میں حدیث مصطفیٰ کو مانتا ہوں, میں 12 اماموں پاک کے اقوال کو مانتا ہوں, میں صحابہ کو مانتا ہوں. لیکن بات یہ ہے میں تاریخ اسلام کو بھی مانتا ہوں, لیکن 2 تاریخیں سچی ہیں. ایک تاریخ اسلام دی میسج کنورٹ ہوئی ہے. آپ تعلیم یافتہ انگلش والے لوگ, خیر فلمیں میں تو نہیں دیکھتا, لیکن وہ تاریخ اسلام ختمی مرتبت ہادی و مہدی تک, یا تاریخ حسین ابن علی, یہ تاریخیں سچی ہیں. باقی جھوٹ کا پلندہ ہے. قبر میں جانا ہے, مولا علی نے سینے سے لگایا ہوا ہے. تم خلافت پر مناظرے کرتے ہو. کیا محمد و آل محمد کا شان کم ہے کہ پیارے نبی نے فرمایا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. یہ ان کا شان ہے, اقتدار ان کی ٹھوکر میں ہے. اور یہ گھٹیا الزام لگاتے ہو. حضرت عمر نے پاک بی بی کے دروازہ کو آگ لگا دی. گھٹیا الزام. پاک بی بی مت کہو, اور بڑے جوش سے کہتے ہو اولنا محمد آخرنا محمد, پھر یوں کہو محمد کے دروازے کو, علی کے دروازے کو, پاک زہرا کے دروازے کو, حسن حسین پاک کے دروازہ کو عمر نے جلایا. اگر اس نے جلایا تو قدم قدم پر پاک علی نے حضرت عمر کا ساتھ دیا. اور میرے درس میں رکھی ہوئی ہے حضرت سید نجم الحسن قراروی کی کتاب 14 ستارے. پاک علی کے بیٹے کا نام ابو بکر ہے, پاک علی کے بیٹے کا نام عمر ہے, پاک علی کے بیٹے کا نام عثمان ہے. اگر وہ دروازے جلاتا تو علی اپنے بیٹے کا نام کبھی بھی عمر نہ رکھتا, قدم قدم پر ان کو مشورہ نہ دیتا.
تعاونوا علی البر والتقوی، حضرت عمر کا دور تقوی کا ہے، آل محمد نے ثلاثہ کے ساتھ تعاون کیا، ولا تعاونوا بالاسم والعدوان، شرابیوں کے ساتھ تعاون نہ کیا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ اور 2018 کی ڈائری اے امام بارگاہ رضویہ ہے نا ہمارے شہر میں، وہ درسگاہ سے لے ہو، 2018 کی ڈائری لے ہو، میرے پاس بھی رکھی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے، اور حضرت مسلم بن عقیل کے ایک بھائی کا نام ابو بکر ہے، حضرت علی کے بیٹے کا نام عمر ہے، حضرت علی کے بیٹے کا نام عثمان ہے، سید عثمان مروندی شہباز قلندر ہے، سید عثمان مروندی ان کا نام عثمان ہے، تم کسی اپنے بچے کا نام عثمان رکھ دو، اس لیے جھوٹی تاریخوں کا سہارا مت لو۔ باقی ہر کسی کو آزادی ہے اپنے مذہب کے مطابق کرے، ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں ہے، وہ ہر کسی کے جذبات ہیں، ہم کسی کے جذبات میں دخل اندازی نہیں کرتے، لیکن آل محمد کے غم میں رونا ہم عبادت سمجھتے ہیں۔ اگر قرآن دیکھ لو تو اللہ نے بھی صبر کا فرمایا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِکَ عَلَیْہِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُہْتَدُونَ۔ اگر حدیث دیکھ لو تو اللہ کے نبی نے فرمایا، مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجَیُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاہِلیَّہ لیسا منا۔ اگر میرے پیر مولا علی علیہ السلام، میں تو زوار ہوں، میں کہتا ہوں لب پر علی علی ہو اور زبان پر علی علی، مر جاؤں تو کفن پہ بھی لکھنا علی علی۔ میرے مولا علی کی نہج البلاغہ میں پڑھ لو، اے باضمیر انسانوں، میرے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا جو مصیبت کے وقت پیٹتا ہے حابطت اعمالہم، اس کے اعمال برباد ہو گئے۔ اور مولا علی علیہ السلام ایک شخص کی طرف گئے تعزیت کرنے کے لیے، نہج البلاغہ، وہ چیخ رہا تھا، مولا علی علیہ السلام نے آیت پڑھی، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرو۔ پھر بھی وہ رو رہا تھا، آپ نے فرمایا اگر صبر نہیں کرو گے پھر گائے اور بکریوں کی طرح، جانوروں کی طرح رینگ رینگ کر خاموش ہو جاؤ گے۔ یہ بھینس والے بیٹھے ہیں، بھینس کا کوئی بچڑا مر جائے وہ چیختی ہے، رینگتی ہے، آخر 2-4 گھنٹوں کے بعد پھر خاموش ہو جاتی ہے۔ سچ کہہ رہا ہوں۔ تو مولا علی علیہ السلام نے اپنے مرید کی تربیت کی، فرمایا قرآن کا فیصلہ ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کر۔ لیکن اگر چیخ چلا رہا ہے ایک ایسا وقت ہوگا جانوروں کی طرح رینگ رینگ کر چیخ کر خاموش ہو جائے گا۔ جدو سنیے قصہ کربل دا، سید تے وستیاں تیران دا، مومن دی اکھ وچ ہنجوان دا، سیلاب ضرور آ جانا ہے۔ ہم آل محمد حسین ابن علی کے غم میں رونا بھی ثواب سمجھتے ہیں، اور رونے والی آنکھ تو انبیاء نے بھی مانگی ہے، اور جو حسین ابن علی نے امتحان دیا ہے، علی بابا نبی نانا، اور شجاعت ہو تو ایسی ہو، سرے نیزے پہ چڑھ کر سنایا کلام اللہ، پیغمبر بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ اور دیکھو وہ بھی قادیانی تھا بدبخت، مذہب کے نام پر مسلم چینل بنایا ہوا ہے برطانیہ میں، ان کافروں نے اسلام کے نام پر نکلا، ملا تھا قادیانی ملا۔ آخر بالآخر کیا نتیجہ ہوا؟ شیطان نے اس کو انگلی لگا دی، اس نے کہا میں نبی ہوں، اور لیٹرین میں مر گیا۔ لیکن ایک ٹولہ ہے وہ کہتے ہیں تعلیم یافتہ ہے، وہ اس کو نبی مانتے ہیں۔
اس کو ہادی مانتے ہیں، مہدی مانتے ہیں، ایسے لوگوں پر لعنت۔ ہمارا مہدی تو امام مہدی ہے جو علی کا لخت جگر ہے، ہم مانتے ہیں۔ میں اللہ کی توحید کو مانتا ہوں اور رسول کی رسالت کو مانتا ہوں اور میں خلافت راشدہ کو مانتا ہوں اور ہم اہل سنت اہل جنت 12 امام کو مانتے ہیں۔ ہم پرچم اسلام، پرچم شبیر، پرچم غازی عباس کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم تو احترام کرتے ہیں۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ہم تو پاک حسین کی محفل کرتے ہیں، ہم تو میلاد النبی پڑھتے ہیں، ہم تو ذکر اللہ کرتے ہیں، ہمارے تو کاغذات مکمل ہیں۔ اے سنیو تمہیں مبارک ہو، ایک ٹکے دا بندہ اپنے سسر کو کہتا ہے میرا سسر شریف، اور تو حضور کے پاک سسرالیوں کو گالی دیتا ہے۔ مصطفیٰ جس کی اولاد بھی چنی ہوئی، آپ نے فرمایا ان اللہ اختار علی صحابی و صحابی، مجھے اللہ نے سسرالی چن کر دیے، صحابہ چن کر دیے۔ من سبا صحابی فقط سبانی، جس نے میرے کسی صحابی کی شان میں بکواس کی اس نے میرے شان میں بکواس کی۔ اللہ اللہ فی صحابی، اللہ سے ڈرنا، میرے کسی صحابی کو گالی نہ دینا۔ اور نبی پاک کی بھی پاک مقدس ہماری ماؤں کو اللہ نے تحریم میں جو درس دیا خدا جانے، وہ پاک بیویاں جانے۔ پاک رسول نے سین زارہ کو اعمالی کا حکم دیا، ہم تو احترام کرتے ہیں۔ وہ تو پاک بیوی سبحان اللہ، ان کی عظمت پر تو نبی رشک کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں تو حکم دیا گیا ازواج امہاتہم، وہ تمہاری مائیں ہیں۔ ہمیں تو قرآن نے سنایا گیا یا نساء نبی لستن کاحد من النساء۔ تو اتنا بے لگام ہو گیا ڈائریکٹ نبی کے حرم پر بکواس کرتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ حیا کرو جاہل حلالی دا کم نہیں، اور ماما دے شکوے حرامی کریں دن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سوالک نعرہ حیدری، مذہب حق اہل سنت جماعت، خواجہ شاہ سلیمان، پیر پٹھان۔ نبی کے گستاخوں پر، یہود و نصارہ حنود پر لعنت، لیکن ان نام نہاد جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اسلام کی آڑ میں نبی کے حرم پر حملہ، نبی کے دوستوں کے شان خلاف بکواس، کوئی علی کی شان میں، کوئی حسین کو بھونک رہا ہے، پس پردہ اسلام کی آڑ میں بڑے گستاخ تو تم ہو، بندے بنو۔ اللہ پاکستان کی حفاظت کرے۔ پاکستان بول، پاکستان زندہ باد، فوج پاکستان، وما لنا الا البلاغ۔